ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن بچوں کا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا اور وہ کسی بھی طریقے سے جان چھڑاتے ہیں یا اپنے والدین کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جاہل رہ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ بظاہر ان سے غریب گھر کا بچہ وہ آگے نکل جاتا ہے تعلیم حاصل کر کے۔ اسی طور پر جو لوگ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بال بچوں کو وقت نہیں دیتے، ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، گھروں میں خدشات بڑھتے ہیں، کمزوریاں بڑھتی ہیں۔ جب آپ اپنی ڈیوٹیاں کسی اور کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اس کا نتیجہ بڑا خوفناک اور بھیانک برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو مریض پرہیز نہیں کرتا بالآخر زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کچھ اور جگہوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو وقتی طور پر تو اس نے یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی موبائلوں پہ توجہ کم ہو اور میری بات پہ زیادہ ہو، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی اس کی طبیعت کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری ترجیح یہ ہے کہ میری دنیا بن جائے، مال دولت آ جائے، شہرت آ جائے، جانا پہچانا جاؤں، کسی جگہ اقتدار آ جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تم فقط اپنی دنیا کو سنوارو، جو کرو وہ دنیاوی نفع کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کرو، لیکن تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی دنیا اس طرح سنوارو کہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ تم اپنے معاملات زندگی کو اس طرح مرتب کرو کہ تمہاری جو زیادہ لمبی زندگی ہے مرنے کے بعد، اور تمہارا جو آخرت کا معاملہ ہے وہ مضبوط ہو جائے، جن چیزوں کے دیر پا نتیجے نکلنے وہ تمہارے لیے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن انسان کا مزاج ہے، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، کہ وہ جو چیز اس کے حق میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں دیتا، اور جو عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری، جہالت، کمزوری بڑھ جائے، اس پر وہ دھیان دیتا ہے۔ آخرت ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے مسجد بیٹھ جائیں تو آپ کی آخرت ٹھیک ہوگی۔ اسلام کہتا یہ تھوڑی کہتا ہے شوگر والے کو روٹی کھانی چھوڑ دیں، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کھاؤ کچھ نہ، وہ کہتا ہے سارا کچھ کھاؤ، صرف میٹھا نہ کھاؤ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام بھی کہتا ہے سارا کچھ کھا، بس حرام نہ کھا۔ تو کھا سارا کچھ، لیکن اس میں حرام کی آمیزش، لقمہ حرام نہ کھا، حلال کھا، طیب کھا، جائز کھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک شخصیت سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے پوچھنے لگے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کھانے کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے، ہاتھ دھو کے کھایا جائے، اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا جائے، اور ذرا سا آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھایا جائے۔ تو وہ کہنے لگے ماشاءاللہ سارے آداب جو آپ نے بتائے ہیں بڑے عمدہ ہیں، پر ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے نزدیک تو کھانے کا ایک ہی ادب ہے، یہ بھی سارے آداب ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، تو جناب آپ کے نزدیک کون سا ادب ہے؟ تو فرمانے لگے میرے نزدیک ادب یہ ہے کہ جو اپنا ہے صرف وہی کھایا جائے، جو کسی کا ہے اس کو کھایا، حرام نہ کھایا جائے، ناجائز نہ کھایا جائے۔ تو میرے بھائی ترجیح کیا ہے؟ اور پھر میں ایک بات اور آپ کو عرض کروں، اگر انسانی زندگی سے تصور آخرت کو نکال دیا جائے تو زندگی بیکار ہو جائے۔ یہ آخرت کا عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر ساری زندگی کے اعمال کھڑے۔ سارا سال بچے پڑھے اور اگر پیپر ہی نہ ہو، سارا سال اسکول جائے اور اگر اگلے سال ترقی نہ ہو،
تو وہ تو کلاس میں بیٹھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درجات دینے ہیں قیامت کے دن. اس لیے کہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو پھر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بس 2 شرطیں ہیں. ایک مومن ہو جانا، ایک اعمال اچھے کرنا. اللہ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا، حیات طیبہ دے. کوئی بھی کام کریں اس میں صرف اتنا دیکھ لیں کہ آخرت تو برباد نہیں ہونے لگی. حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان بخاری میں موجود ہے اور بڑا سمجھنے والا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ وہ بندہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، وہ فلاں برادری کا ہے. فرماتے ہیں میرے نزدیک بندے 2 ہی ہیں، 2 بندے. ایک بندہ دنیا کا بندہ ہے اور دوسرا آخرت کا بندہ ہے. یہ 2 قسم کی ترجیحات ہیں. اور دنیا کے بندے بہت سارے ہیں. جبے داڑھی کے اندر بھی دنیا کے بندے، دینی مسندوں میں بیٹھے بھی دنیا کے بندے ہیں. دنیا اکٹھی کر رہے ہیں. فرمایا 2 ہی بندے ہیں، کوئی تقسیم نہیں کی، دینی غیر دینی، دینی دنیاوی کچھ نہیں کہا. ایک دنیا کا بندہ، ایک آخرت کا بندہ. فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ آخرت والے بندے بننا، دنیا والے بندے نہ بننا. زندگی میں ترجیح دیں، اپنی آخرت ترجیح دیں. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو مقصد بنایا تھا وہ انہیں مل گیا ہے، اب پریشان ہیں. بہت سارے ہمارے بچے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح شہرت ہونی چاہیے. تو آپ کسی مشہور آدمی سے مل کے دیکھیں، بیچارہ بڑی تکلیف میں نظر آئے گا. وہ کہے گا یار پرسنل لائف ہی کوئی نہیں، کوئی پرائیویسی نہیں زندگی میں. آپ کسی جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہر جگہ آپ پہ کیمرے فٹ ہیں. آپ تو اپنی مرضی سے عبادات نہیں کر سکتے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں. میں ایک دفعہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا عرصہ پہلے حاضری دینے کے لیے چلا گیا. تو اب خواہش تھی کہ بزرگوں کو سلامی دے، فیض یاب ہوں. لیکن وہاں وہ شور ہوا، وہ بھاگ دوڑ ہوئی، وہ لوگ اٹھے بیٹھے بھاگے. نتیجہ یہ نکلا کچھ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، انہیں بھی تکلیف ہوئی. کچھ وہاں عبادت میں مصروف تھے، ان کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی. شور جو ہو گیا اور دوڑ دھوپ شروع ہو گئی. تو بڑی گئے تھے کہ کچھ حاضری دے کے آئیں گے بزرگوں کی، اور آئے تکلیف لے کے کہ یار کتنی لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی. وہ کئی دفعہ سوچتے ہیں باہر سے ہی دعا کر کے چلے جائیں. تو شہرت کو بہت زیادہ فضل ہے، اللہ کا محض فضل ہے. لیکن یہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس مقصد کی بنیاد پر کوئی سمجھے کہ اس کی آخرت بالکل ٹھیک ہو گئی اور بے فکر ہو کے بیٹھ جائے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ میں نے بہت اقتدار حاصل کر لیا ہے، تو بہت اقتدار والے نے تو حساب ہی بہت زیادہ دینا ہے، اس کے لیے تو مشکلات ہی زیادہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تھا کہ بہت سارے بادشاہ حکمران اپنے بعد اپنے بیٹوں کو نامزد کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو بڑا سادہ مفہوم ہے، جو سب سے زیادہ جمہوری ہونے کا راہ پلاپتا ہے فوری طور پہ اس کی اولاد آتی ہے. یہ کس جمہوریت میں آپ نے پڑھا سنا ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آپ نے لیا ہے؟ بہرحال جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. آمدام برسر مطلب. تو اقتدار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا گیا آپ اپنے بیٹوں کو دے جائیں کہ بیٹے قابل ہیں. آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جس مشکل سے میں گزرا ہوں میری اولاد بھی گزرے، اور قیامت میں جس حساب کے ڈر سے مجھے رات نیند نہیں آتی میرے بچوں کو بھی نہ آئے. اتنے لوگوں کا بوجھ ان کی یہ کمزور ہے، نہیں سنبھال سکے. دولت کو بہت سارے لوگوں نے ذریعہ سمجھ لیا ہے. ویسا تو کچھ نہیں ہے. مل لے آپ مالداروں سے. حضرت سالم ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے غریب آدمی کم از کم اس حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے نا کہ جو اس سے پیار کرتا ہے اس کی ذات سے کرتا ہے. اور بندہ جب امیر ہو جائے تو ڈھیر ساری محبتیں تو جیب سے ہوتی ہیں، تو ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ساتھ کون ہے اور میرے پیسوں کے ساتھ کون ہے. تو نتیجہ ہی بالکل اور. تو ترجیح اپنی آخرت کو دی جائے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کیا جائے.
کوشش کی جائے ان اعمال کو کرنے کی جو صبح قیامت انسان کی سرخروئی کا باعث بنے. ہم نے ایک عجیب سی دنیا داری اور پھر تھکا دیا ہے اس دنیا داری میں. سوشل ہو گئے اور معاشرتی ہو گئے اور سیاسی ہو گئے. جنازے بھی پڑھے تو سیاست کے لیے, فاتحہ بھی کہی تو سیاست کے لیے, کسی کا دکھ بھی بانٹا تو سیاست کے لیے, یہاں تک کہ زکوٰۃ بانٹنے لگے, فرض ادا کرنے لگے تو اس میں بھی وہ حلقے جا کے چنے جہاں ووٹ زیادہ ہیں. خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا؟ اپنی زندگی کو کس طرح کا بنا لی. اللہ کے بندے اپنی آخرت کی ترجیح, آخرت کی, اس پر وہ غور کرتے اور پھر اس کے لیے کوئی چیز سامنے رکاوٹ نہیں بنتی تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک غریب گھرانہ تھا مدینہ شریف میں, تو ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا, والد فوت ہو گیا تو 6-7 بیٹیاں ہی تھیں. ان کا ذخیرہ, ان کا ذریعہ معاش صرف بکریاں تھیں. بکریوں کا دودھ ہوتے تھے, وہ کچھ بیچ لیتے تھے, کچھ پی لیتے تھے. حضرت صدیق ایک بار بڑے زمانے سے جب سے مدینہ ہجرت کر کے گئے معمول بنایا ہوا ہے, ان کے گھر جاتے 2 وقت, صبح بھی شام بھی, اور بکریوں کا دودھ دھو کے ان کو دے کے آتے. بھائی کوئی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق جب خلیفہ بن گئے نا تو بچیاں رونے لگ گئی. حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے. کیوں روتی ہو؟ کہا جناب آپ بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, اب تو آپ خلیفہ بن گئے. فرمانے لگے ہو میری بیٹی ہو, تم تو بلا وجہ پریشان ہو, اب تو میں اور زیادہ پابندی سے آیا کروں گا, اس لیے کہ پہلے تو مرضی سے آتا تھا, اب تو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے مخلوق کی نوکری کرنے, تو میں پابندی کروں گا. اور ویسے بھی یہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا, یہ ذخیرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع کر رہا. بھائی ہم مشینی زندگی گزارنے لگ گئے, مشینی زندگی. ہماری پوری قوم کو مفاد پرست بنایا گیا, یہاں تک کہ سگا بھائی چھوٹے ہوتے نا, جب بھائی چھوٹے تو کسی نے ایک بھائی کو تھپڑ مار دیا تو دوسرا اندر سے ڈنڈا اٹھا کے آ گیا, اور تو میرے بھائی کو مارے ہے, تیری ایسی جرت, میرے بھائی پہ تو نے ہاتھ اٹھایا, توڑ دوں گا تیرے ہاتھ. لیکن پھر مادہ پرستی, مفاد پرستی, پھر وہ 2 ایکڑ کے لیے وہ جو دوسروں پہ بھائی کی خاطر ڈنڈا اٹھاتا تھا, پھر بھائی کے لیے بندوق اٹھا کے لاتا, وہ کہتا ہے چھوڑ دے, قبضہ دے دے ورنہ میں ماروں گا. تو میرے عزیز یہ زندگی مشینی زندگی نہ بنائیں, اسے اپنی آخرت کے لیے, آگے جانے کے لیے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ آخرت کی فکر لگتی کیسے ہے؟ انسان کو یہ سوچیں کیسے پیدا ہوتی ہیں. 2-3 چیزیں ہیں, اگر آپ اس پر غور کریں تو میں عرض کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں پر نظر رکھنی ہے کہ بھلا ہمارے بزرگ کدھر گئے. حضرت داؤد طائی سے ہارون رشید نے کہا تھا کو نصیحت کریں, تو آپ فرمانے لگے والد کدھر ہے تمہارے؟ قبرستان میں. تمہارا ایک بیٹا بھی تھا حضور بغداد کے قبرستان. تو فرمایا تمہارے 2 بھائی تھے, حضور انتقال کر گئے. ماں ہارون رشید رو پڑے, کہنے لگے 1 منٹ اماں سے جدا نہیں ہوتا تھا, جنا باجو ایک پل نہیں سریں دے, پھر شکلہ یاد نہ رہیاں. اماں بھی قبرستان میں. حضرت داؤد طائی خاموش ہو گئے, فرمانے لگے وہ سارے اگر چلے گئے تو تیرا کیا خیال ہے, تو نے کوئی نہیں جانا. بس اس سے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر کے اگر